تو بڑا خوبصورت ایک واقعہ آتا ہے جابر بن عبداللہ کا اور ان کے کیمل کا، اور اس سے بہت سے فقہی لیسنز نکلتے ہیں جو میں اب آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ ایکسپیڈیشن آف ذات الرقاع 10 months آفٹر احد ایک ایکسپیڈیشن ہوئی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جابر بن عبداللہ بھی تھے، اور جابر جو ہے یہ کافی پیچھے چل رہے تھے اپنے کیمل کے ساتھ، اور ان کا کیمل جو ہے اٹ واز کوائٹ اولڈ، آئی تھنک شی کیمل تھی، اولڈ کیمل۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب آپ لیڈرشپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر رکھا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکچولی نیو کہ جابر از ان دی آرمی، اور اللہ کے نبی کو پتا تھا ان کے والد شہید ہوئے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وینٹ بیک، ایکچولی پیچھے گئے، اور پیچھے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹ کیا کہ جابر جو ہیں بڑے سیڈ ہیں۔ آبویسلی انسانی فطرت ہے، آلدو شہادت ملی والد کو، لیکن بینگ سیڈ از ویری فطری۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو اللہ کے نبی نے مسکرا کر پوچھا کہ آپ اتنے سیڈ کیوں ہیں، واٹ میکس یو سیڈ، بلکہ اس سے پہلے پوچھا آپ کون ہو، حالانکہ اللہ کے نبی کو پتا تھا وہ کون ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے اللہ کے نبی کا آنر دینے کا اگلے کو۔ تو اللہ کے نبی پوچھا آپ کون ہو، انہوں نے بتایا میں جابر ہوں۔ اللہ کے نبی کہا اچھا سن آف عبداللہ، انہوں نے کہا جی۔ اللہ کے نبی سے کہا آپ سیڈ کیوں ہو اتنے زیادہ، تو پھر وہ ذرا کھلے، انہوں نے کہا کہ میرے والد شہید ہو گئے، میرے اوپر ڈیبٹ، اور میں نے 9 بہنوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اچھا آپ شادی شدہ ہو، آر یو میرڈ، تو انہوں نے کہا جی۔ اللہ کے نبی سے پوچھا کہ آپ نے ینگ آپ کی وائف ہے یا ایلڈرلی سے شادی کی ہے، کیونکہ دونوں بڑا کامن تھا، ینگ سے بھی ایلڈرلی سے، تو اس سے بھی ایک فقہی اصول نکلتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ سوال پوچھا انہوں نے فرمایا کہ ایلڈرلی ہیں، ویڈو ہیں غالباً، ان سے میں نے شادی کی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ ینگ سے کرتے تاکہ وہ آپ کے ساتھ کھیلتی، آپ ان کے ساتھ کھیلتے، وہ آپ کے ساتھ ہنستی، آپ ان کے ساتھ ہنستے۔ بڑی خوبصورت حدیث۔ لیکن جب انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ ایکچولی میری 9 بہنیں ہیں، تو آئی وانٹیڈ سم ون میچور جو میرے ساتھ میرا ہاتھ بٹا سکیں، اور اگر ینگ ہوتی تو وہ پھر میری بہنوں کی عمر کی ہوتی، یعنی ان شارٹ وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آئی وانٹیڈ سم ون میچور۔ تو اللہ کے نبی کہا فائن، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ایک اصول بھی بیان ہو گیا کہ ینگ کو ینگ کے ساتھ کریں تو ایک ایفیلیشن شاید زیادہ بنتی، اینی وے بٹ ایلڈرلی کے ساتھ بالکل جائز ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان سے پوچھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کیمل کو دیکھا تو ظاہر ہے وہ بہت اولڈ تھا کیمل، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ آپ کا کیمل جو ہے اس کا کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ تو بہت اولڈ ہے اور اب تو اس سے صحیح سے چلا بھی نہیں جاتا۔ تو ان کے ہاتھ میں ایک سٹک تھی جابر بن عبداللہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سٹک ان سے مانگی، اور کیمل کو تھوڑا سا اس طرح سے جیسے گھوڑے کو چلانے کے لیے آپ نے دیکھا ہے گدھے کو چلانے کے لیے تھوڑا سا بیٹ کرتے ہیں، اس طرح سے اللہ کے نبی نے ضرب لگائی کیمل پہ۔ تو جابر کہتے ہیں کہ کیمل بھاگنے لگا، یعنی وہ اتنا ایکٹیو ہو گیا، شی کیمل تھی یا میل کیمل تھا، آئی فارگاٹ، بٹ اینی وے جو بھی تھا، تو وہ بھاگنے لگا، اور جابر واز سو ہیپی ٹو سی دس میریکل رائٹ ان فرنٹ آف ہز آئیز۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک میریکل بھی ہے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت یہ واقعہ ہے، جابر بن عبداللہ سے کہا کہ ول یو لائک ٹو سیل دس کیمل ٹو می۔ اب یہ سارا واقعہ پیش آ رہا ہے کہ جب وہ واپس آ رہے ہیں اس ایکسپیڈیشن سے، اور اللہ کے نبی آپ سوچیں کہ ہارٹ ٹو ہارٹ بات کر رہے ہیں اپنے ایک سولجر کے ساتھ، دس از ٹرو لیڈرشپ، اور اسپیشلی جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تھوڑا سیڈ ہے۔ تو اللہ کے نبی ان کا دل بہلانے کے لیے ان سے پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ یہ مجھے بیچو گے؟ تو جابر اب ظاہر ہے ایک دم سے تھوڑا ہو جاتے ہیں، او میں آ جاتے ہیں، روب ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روب ہے۔ اچھا اس سے ایک یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ دیکھیے خیر وہ آئی کم ٹو اٹ لیٹر آن، جب پورا واقعہ ہو جائے گا پھر اٹ ول میک سینس۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا تو انڈر سم آبلیگیشن انہوں نے اظہار، اب نو تو نہیں کر سکتے تھے، نو آئی ول ناٹ لائک ٹو سیل اٹ، کیونکہ مانگنے والا کون ہے؟ نبی۔ تو انہوں نے آؤٹ آف کرٹیسی یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو گفٹ کر دیتا ہوں، آپ کو یہ چاہیے میں آپ کو گفٹ کر دیتا ہوں۔ تو نبی سے مسکرائے کہتے نہیں گفٹ نہیں، آپ اس کو سیل کرو مجھے، سیل اٹ ٹو می۔ آپ دیکھیں کہ ان کی 9 بہنیں ہیں، آل ہی ہیز از دس کیمل، اس کیمل پہ انہوں نے ٹریڈ کرنی ہوگی، اس کیمل پہ سامان لادنا ہوگا، یہ کیمل ان کا پورا اثاثہ ہے، اور نبی سے نے مانگ لیا کیمل۔ تھوڑی سی عجیب بات لگتی ہے نا کہ یہ واحد ان کا اثاثہ ہے اور اللہ کے نبی نے کہا مجھے سیل کر دو۔ جابر نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کو جو ہے وہ اچھا یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے سبحان اللہ، کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ جب نبی نے ان سے مانگا اور ان کا یا رسول اللہ آپ گفٹ لے لیجئے، تو یہ 25 بار انہوں نے کہا
25 बार ही एक्चुअली काउंटेड इट। 25 बार नबी वसल्लम ने ये बात कही कि सेल इट टू मी, और 25 बार उन्होंने कहा कि या रसूल आप गिफ्ट ले लें, और 25 बार नबी वसल्लम ने उन्हें दुआ दी, मे अल्लाह फॉरगिव यू, अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ करे, मुझे सेल कर दो। 25 बार ये जुमला कहा अल्लाह के नबी ने। यानी आप सोचें जाबिर का स्टेटस कि अल्लाह के नबी ने 25 बार उनके लिए दुआए मगफरत की कि अल्लाह तुम्हें माफ़ फरमाए, अल्लाह तुम पे रहम करे, अल्लाह तुम पे रहम करे, 25 बार। ये भी उनके एक स्टेटस को शो करता है, ठीक है। और ये चीज़ भी शो करता है कि वो इतने इंसिस्टेंट थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत थी। देखिए हम होते, अब हमने कर्टसी में कह दिया, सपोज कोई बुज़ुर्ग हैं हमारे बहुत चाहने वाले, वो हमसे मांग लें हमारी कोई गाड़ी कि ये गाड़ी मुझे सेल कर दो। अब ऊँट गाड़ी है ना उस दौर का। अब हमारे जहन में आए कि यार ये क्या, ये बुज़ुर्ग ने मांग लिया, मैं इनकी इज़्ज़त भी बड़ी करता हूँ, अब तो देना पड़ेगा। तो हम कर्टसी में कह दें अच्छा आप गिफ्ट ले लें। अब वो आगे से बुज़ुर्ग कहें कि नहीं गिफ्ट मैंने नहीं लेना, तुम जो है ना वो सेल कर दो, तो हम अगली बात क्या कहेंगे, चलो ये तो मेरा काम आसान हो गया, मैं तो पहले ही चाहता था बेच दूँ, कुछ पैसे मिल जाएं, तो अच्छा इन्होंने खुद ही कह दिया, ठीक है तो मैं इनको सेल ही कर देता हूँ। हम तो अगली बात ये करेंगे। जाबिर ने 25 बार इंसिस्ट किया, या रसूलल्लाह गिफ्ट ले लें, या रसूलल्लाह गिफ्ट ले लें, या रसूलल्लाह गिफ्ट ले लें। इसका क्या मतलब है कि वो इतने खालिस थे, इतने सिंसियर थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिफ्ट करने के लिए, ठीक है। और दिस शोज़ के सहाबा वर रेडी टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी आप इंसिस्टेंस देखें कि 25 बार नबी ने इंसिस्ट किया कि नहीं मैं इसको ख़रीदूँगा, आप इसको सेल करें। लेकिन मज़े की बात, फिर जब जाबिर ने कहा ठीक है, नबी ने कहा कि आप बताइए आप कितने पैसे लेंगे, तो जाबिर सल्लल्लाहु ने कहा कि आप बताइए या रसूलल्लाह इसकी क्या प्राइस होनी चाहिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो कहा कि आप इसको जो है वो 1 दिरहम का बेच दीजिए। अब आप देखिए 1 दिरहम इज़ नथिंग, सुभान अल्लाह। तो जाबिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, तो 2 दिरहम, 3 दिरहम। अब नेगोशिएट होते होते बात जो है वो कहाँ तक आई, उकिया तक। 1 दिरहम से लेके उकिया, आई थिंक कि ये ख़ास दिरहम की अमाउंट होती है, और इट्स अ रीज़नेबल अमाउंट फॉर अ कैमल, स्पेशली जो ओल्ड कैमल है। उकिया तक जो है वो बात आ गई। अब थोड़ा सा हैरान होता है इंसान कि वो वाहिद उनका असासा था, नबी ने इतनी कम प्राइस से शुरू किया, 1 दिरहम से, फिर 2 दिरहम, फिर बात बढ़ती गई, और फिर जो है वो उकिया तक बात आई। अच्छा ये नबी तालीम दे रहे हैं, अभी आगे इससे इतने बेनिफिट्स निकलते हैं इस एक हदीस से कि नेगोशिएट कैसे करते हैं, ट्रांजैक्शंस कैसे करते हैं, बातचीत कैसे करते हैं, कस्टमर के क्या राइट्स हैं, परचेज़ करने वाले के क्या राइट्स हैं। आपको पता है इस पर पूरी किताबें लिखी गई हैं इस एक हदीस पे, ट्रेड ट्रांजैक्शंस के हवाले से, ठीक है। अच्छा उसके बाद जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने एग्री कर लिया कि ठीक है ओकिया, आई विल टेक इट, और वापस तशरीफ़ लाए मदीना। जब वो पहुँचे वापसी पे, तो इनके मामू गालिबन आए, और उनसे जब जाबिर ने ये ज़िक्र किया कि ये मामला हुआ है, तो उन्होंने कहा कि ये तुमने सही फ़ैसला नहीं किया, यानी इट्स अ लॉस, और रिटर्न कर लो, अभी भी अपना फ़ैसला वापस ले लो। अल्लाह अकबर। लेकिन वाइफ इतनी ओबीडियंट थी और इतनी नेक औरत थी कि वाइफ ने जब ये बात सुनी, उन्होंने वाइफ से डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा नहीं, ओबे रसूल अल्लाह, जो नबी ने कह दिया बस बात ख़त्म, डू इट। और फिर जो उनका माइंड थोड़ा सा चेंज हो रहा था वो बदला, और उन्होंने कहा कि ठीक है, और वो नबी की खिदमत में लेकर पहुँचे कैमल को, और कहा रसूलल्लाह ये आपकी अमानत है। यानी एक कंडीशन रखी थी उन्होंने, राइट देन सेल नहीं किया था। कंडीशन ये थी कि यार रसूलल्लाह मुझे मदीना तक जाने दें, मैं घर जाता हूँ, उसके बाद मैं आपकी खिदमत में ले आऊँगा। नबी सल्लल्लाहु के पास जब वो लाए तो बड़ा मज़े का वाक़या हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु मुस्कराए, कहते ओ सन ऑफ माई ब्रदर, डू यू थिंक मैं तुम्हारा कैमल तुमसे लूँगा? सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने कहा ये तुम्हारा ही है, और ये लो किया भी, पैसे भी, और ये कैमल भी तुम्हारा है। सुभान अल्लाह। अब बड़ा अजीब वाक़या है, और इससे क्या क्या बेनिफिट्स निकलते हैं, यानी वाई सो। बाय द वे ये हदीस इतनी इंपॉर्टेंट है, आप हैरान हो जाएंगे, हर हदीस की किताब में हदीस मौजूद है। सही बुखारी, सही मुस्लिम, तिरमिज़ी, यानी जितनी मेजर बुक्स हैं उसमें इनका कुछ पोर्शन या पूरी हदीस मेंशन हुई है। यानी इतनी ऑथेंटिक नरेशन है, और ये इतना ऑथेंटिक वाक़या है क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको महफूज किया उम्मत की तालीम के लिए, ठीक है। सबसे पहले अब लेसन्स देखें क्या क्या निकलते हैं इस हदीस से। सुभान अल्लाह। सबसे पहला लेसन नबी वसल्लम की ह्यूमिलिटी।
نبی وسلم کی محبت اپنی ٹیم کے لیے، اور یہ ہمارے لیے لیڈرشپ لیسن ہے. یہ ہر اس انسان کے لیے لیسن ہے جو گھر کا ایک قوام ہے، جو گھر میں بڑا ہے، بڑا بھائی ہے، کہ یو شوڈ بی کائنڈ ٹو دا ینگر ونس. اور ایموشنل انٹیلیجنس کا کیا لیسن نکلتا ہے کہ جب آپ کسی کو سیڈ دیکھو ریکگنائز کرو اس کے ایموشنس کو. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ کتنا اچھا ہے ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے جو ہے نا وہ غم کے ساتھی ہیں. تو جب ہسبینڈ کو وائف دیکھیں تھوڑا سیڈ، ان سے پوچھ لیا، وائف کو ہسبینڈ دیکھیں ان سے پوچھ لیا آر یو اوکے، تو اس سے محبت بھی بڑھتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس طرح سے ان کو جا کر پوچھا اور پیچھے تک گئے اور ان سے کنورسیشن سٹارٹ کی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ ہے.